امن والا شہر قرآن کا ام القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، حکم حق ہے پڑھو درود شریف، چھوڑو مت غافلو درود شریف، گر پڑھے صدق دل سے کافی ہے، جملہ یعنی ساری حاجات کو درود شریف، پائیں گے چار پشت تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود شریف، جو درود پاک پڑھنے والا ہے اس کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ برکتیں اولاد در اولاد در اولاد منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور مکے کی شان۔ قرآن میں جا بجا جگہ جگہ مکہ مکرمہ کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ بلد الامین، اللہ پاک نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا، اس شہر کی قسم یاد فرمائی، اس شہر کو ام القری، ساری بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور مکہ ہی وہ مبارک محترم شہر ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام فرزند ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے زمزم جاری ہوا، جو پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے، اور جو اس کی زیارت کرتا ہے سبحان اللہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے۔ جس نیت سے اس کو پیا جائے وہی برکتیں حاصل ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں وہی نازل ہوتی رہی، اور وہی کے نور نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ قرآن نے مکے کی شان بیان کی کہ یہاں جو پناہ لیتا ہے وہ خوف سے امن میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کمزوروں کے لیے امن کا گھر، تاجروں کے لیے نفع کی اماج گاہ، اور خانہ کعبہ کو اللہ کریم نے اپنا گھر کہا۔ اس کی حفاظت ابابیل کے ذریعے کروائی۔ ابرہا وہ بدبخت جو کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، وہ لشکر لے کر آیا تھا، سورہ فیل پڑھیں۔ اللہ کریم نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اور سبحان اللہ ایمان والوں کے دلوں میں مکے اور مدینے کی محبت ڈال دی گئی ہے، دل کھینچتے ہیں اس کی طرف۔ اور جب حج کا مہینہ آتا ہے، اللہ اکبر، پھر تو ایمان والوں کے بڑے دل کھینچتے ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب تو حج کی سعادت پاتے ہیں، بہت سارے وہ اشک بہاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں۔ اللہ حضرت نے کہا پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان
زبان عرب. اللہ اکبر. وہ کون سی شے ہے، وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو مائل کرتی ہے مکے کی طرف، مکہ مکرمہ کی محبت پیدا کرتی ہے دلوں میں؟ کسی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا: یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہی پر آ کے اونچی شان والوں کا. یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں. سبحان اللہ. کعبہ عظیم زیارت گاہ ہے اور یہ مکے میں، اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اس کا دیدار کیا جاتا ہے. شہر مکہ تیری کیا بات ہے. شہر مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس پاکیزہ مقدس شہر میں جو ایمان کی حالت میں آتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے اس مبارک شہر کو مکہ کہا جاتا ہے. روئے زمین پر بسنے والے تمام مومنین اس کی محبت میں کھنچے چلے آتے ہیں. اس لیے بھی کہا گیا کہ اس کو مکہ کہتے ہیں. مکہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شہر زمین کا، پوری ورلڈ کا، پوری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے. دنیا بھر کے سارے چشمے، دنیا بھر کا پانی اسی کے نیچے سے جاری ہوتا ہے، اور تمام زمین مکے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے. شہر مکہ کی کیا بات ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا ہمارا قبلہ بیت المقدس، تمہارا قبلہ کعبہ ہے، اور بیت المقدس کعبے سے افضل ہے کیونکہ یہ پرانا ہے، پہلے انبیاء کا قبلہ ہے، اور اسی قبلے کی طرف انبیاء نے ہجرت کی، اور یہیں قیامت قائم ہوگی ملک شام میں. مسلمانوں نے کہا ہمارا کعبہ افضل ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہودیوں کا رد کیا گیا. مسلمانوں کی رب تعالیٰ نے تائید کی اور بتا دیا کہ زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے. ایک اور روایت سنیے. اسلام میں جب قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا، پہلے قبلہ جو وہ کعبہ مکرمہ تھا، کعبہ مشرفہ تھا، پھر اللہ کے حکم سے وہ بیت المقدس ہوا. اب یہودیوں نے تانے دیے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اعلیٰ اور پرانے قبلے کو چھوڑ کر نیا ادنا قبلہ اختیار کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ کعبہ ہے جو مکے میں برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں
بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر سوال ہوا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا دونوں میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ تو عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ مسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد، وہ مکے میں جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اور وہیں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، جس کی زیارت کی جاتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کب کب ہوئی، کس کس نے کی، کچھ اس کی ہسٹری بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 دفعہ ہوئی، 10 ٹائم۔ سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اچھا، انسانوں میں، اور آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے کعبے کی تعمیر کی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ پھر آدم علیہ السلام نے، اچھا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعیین کیسے کی، یعنی کس جگہ کعبے کی تعمیر ہونی ہے؟ ہوا یوں کہ جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، انہوں نے وہ خط کھینچا، یعنی لکیر لگائی اور نشاندہی کی کہ یہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں، اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سارے انسانوں کی والدہ، آپ نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کا طواف کریں، اور پھر فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے، عبادت کے لیے مقرر پہلا گھر کعبہ، اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ تھرڈ ٹائم کعبے کی تعمیر کی حضرت شیث علیہ السلام نے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مٹی اور پتھر سے تعمیر کیا۔ اور چوتھی تعمیر جو ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا اور سارے غیر مسلم غرق ہو گئے، تو کعبے کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب اس جگہ پر اونچے ٹیلے کی طرح جگہ رہ گئی تھی، تو اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ آپ پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ مکے کی کیا شان ہے، جگہ جگہ قرآن کریم میں مکے کی شانیں بیان ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر کعبے کی کب ہوئی؟ قوم عمالقہ، اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا، اور جس شخص نے کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں، آبا و اجداد، قصی بن کلاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تعمیر کی اور بے مثال عمارت بنائی۔ 8th ٹائم، 8ویں دفعہ کعبے کی تعمیر ہوئی، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہوئے، اور 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی۔ 10ویں تعمیر جو ہے عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو ظالم حکمران تھا، اس نے 74 سنہ ہجری میں کعبے کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنایا۔ مکہ مکرمہ کو بکہ
بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے آیت مبارکہ پہلے سنی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ شہر مکہ کے بہت سارے نام ہیں، کیونکہ شان بہت ہے نا، عظمت بہت ہے، جس کی شان بہت اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں۔ شہر مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے البکن، ایک دوسرے کو دھکیلنا، رش، اور چونکہ لوگ ایک دوسرے پر رش کرتے ہیں یعنی ہجوم کرتے ہیں، تو مکے کو بکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں طواف کرنے والوں کا رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ اور بکہ مکہ مکرمہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکش لوگوں کی گردنیں توڑی جاتی، جو ظالم اس جگہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی گردن پاش پاش کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اس کو شہر بکہ کہتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کیا ہے، مکہ معظمہ کیسے یہ آباد ہوا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، خالق کائنات نے مکہ مکرمہ کی سرزمین باقی زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمائی، اور اس کے 4 رکن یعنی ستون 7ویں زمین تک گہرائی میں رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا فرمایا، پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پانی سے بخارات اڑتے رہتے تھے۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں اللہ نے ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل ہوئی، اس حرکت سے اللہ پاک نے بیت اللہ والی جگہ پر ایک ٹیلہ پیدا فرمایا، اور وہاں فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ بیت المعمور کہاں ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سارے فرشتوں کی امامت بھی فرمائی تھی۔ اچھا، مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے؟ مشرق و مغرب میں، یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی وہ پہاڑیاں اور ریتیلے میدانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مکہ آباد کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے مکہ شہر آباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں چھوڑ دیں جہاں اب مکہ ہے۔ اس وقت سنسان جگہ تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ اور جب اللہ کے حکم پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے ویرانے کے اندر، کچھ توشہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ 2 دفعہ کہا تو جواب نہیں ملا، تیسری دفعہ خود کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر فوراً کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ پانی ختم ہوا، اسماعیل علیہ السلام وہ آپ ایڑیاں رگڑتے ہیں، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو فرماتی ہیں زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور پھر پانی کا چشمہ جاری ہوا تو لوگوں کی آبادی ہوئی، تو یوں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، عیسائی بادشاہ جس نے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج بھیجی تھی، اللہ پاک نے اس کو لشکر سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی ایک شان یہ ہے، سبحان اللہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وحی کا آغاز، نزول قرآن کا آغاز بھی مکہ مکرمہ سے غار حرا جبل نور سے ہوا۔
یہ بھی مکے کی ایک اہم تاریخ ہے۔ اچھا، مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یہ بھی مکہ مکرمہ ہے جہاں سے ہجرت ہوئی، اور یہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی، قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ کے قریب ہوا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو برکت عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ کعبہ مکرمہ جو ہے برکت والا ہے، ببکت مبارکہ، برکت والا۔ برکت کیا ہے؟ کسی چیز کا بڑھنا، زائد ہونا۔ اب کعبے میں برکت کیا ہے، مکے میں برکت کیا ہے؟ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 درجے رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کعبے کی برکت کیا ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کعبہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس طرح؟ تمام روئے زمین کے نمازی اس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو تمام جہان والوں کے لیے سمت قبلہ کی ہدایت کعبہ۔ اچھا، کعبہ جو ہے اللہ پاک کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کعبہ تمام جہان والوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ جو خلوص نیت سے کعبے کی زیارت کرے گا، کعبے کا طواف کرے گا، اس میں نمازیں پڑھے گا، کعبہ اس کو جنت کی ہدایت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کاش مکے کی حاضری ہو اور وہاں امیر اہل سنت کا شعر لبوں پر جاری ہو۔ میں مکے میں پھر گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر گیا یا الہی۔ اللہ کریم حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امن والا شہر قرآن کا ام القرآ، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔